بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اس عظیم کتاب میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے، جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو، جسے لانے والا جبرائیل امین ہو، اور جس محبوب پر نازل ہوئی ہو وہ رحمت للعالمین ہو۔ سامعین، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف مگر قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بھی کہ ان تمام کتابوں کا مصنف انسان ہے، لیکن قرآن مجید کا مصنف خالق انسان ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ تمام کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلاً طب کی کتابیں صرف جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہیں، ریاضی کی کتابیں صرف شماریات بتاتی ہیں، فقہ کی کتابیں صرف فقہی مسائل کا احاطہ کرتی ہیں، تاریخ کی کتابیں صرف گزرے ہوئے واقعات سناتی ہیں، لیکن قرآن مجید فقہ ہو یا فلسفہ ہو، سائنس ہو، قانون ہو یا ادب، تاریخ ہو یا دینیات ہو، سیاسیات ہو یا معاشیات ہو یا معاملات، گویا یہ کتاب ہر موضوع اور ہر عنوان پر حاوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں مگر وہ اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ اور 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک مگر اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ اور 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اور جتنے غائب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب اس روشن کتاب میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا اور قرآن پاک کو سمجھنے والا بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جاگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے امیر بہتر ہے، لیکن کملی والے آقا دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے تو قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والے کا درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی اور میں تلاوت کر رہا تھا، پاس ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا، اور مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے۔ میں نے جیسے ہی دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ میں تلاوت چھوڑ کر گھوڑے کے پاس آ گیا، کیا دیکھتا ہوں، ایک روشنی زمین سے آسمان تک جا رہی ہے۔ جب صبح ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آتے تھے، اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو صبح دیکھ لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ اس میں کشش ہے جس کو سن کر انسان تو انسان بلکہ شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔
تو پھر یوں کہہ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اور سننا آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ کبھی میرے آقا اپنے غلام ابی بن کعب سے فرماتے، اے ابی بن کعب مجھے اللہ کا قرآن تو سنا۔ کبھی اپنے غلام عبداللہ بن مسعود سے فرماتے، عبداللہ بن مسعود مجھے اللہ کا قرآن تو سنا۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرتے، حضور قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، بھلا میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ آقا کریم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے منہ سے بھی قرآن سنوں۔ پھر یوں کہہ لیجئے کل قیامت کے دن جب قاری قرآن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، لوگ پوچھیں گے یہ نورانی تاج اس بندے کے سر پر کیوں رکھا گیا؟ یہ دنیا میں کیا عمل کرتا رہا تھا؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے نے دنیا میں رہ کر اپنے بچے کو قاری قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، اس کے بچے نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، جس کے بدلے میں نے یہ تاج آج اس کے سر پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، قرآن لا ریب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، قرآن مجید ہے، محمد حبیب ہے، قرآن کلام ہے، محمد کلیم ہیں، قرآن رحمت ہے، محمد رحیم ہیں، قرآن کرامت ہے، محمد کریم ہیں، قرآن صدق ہے، محمد صداقت ہیں، قرآن عدل ہے، محمد عدالت ہیں، قرآن شریف ہے، محمد شرافت ہیں، قرآن دین ہے، محمد دیانت ہیں، قرآن عظیم ہے، محمد عظمت ہیں، قرآن لائق ہے، محمد لیاقت ہیں، ہاں قرآن کلام اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے۔ ایسی لازوال کتاب جس کو پڑھنا ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، چھونا ثواب ہے، جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کی زیارت ثواب ہے، ایسی برکت والی کتاب کہ پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، سننے والا سامع بن جاتا ہے، یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، سیکھنے والا معلم بن جاتا ہے، علم پھیلانے والا مبلغ بن جاتا ہے، اور عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اور ولیوں میں سے کوئی تو ولی بن جاتا ہے اور کوئی ولیوں کا امام غوث جلی بن جاتا ہے۔